اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامبڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامبڑا ٹی وی۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رول پر، جو انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر بتاؤں گا کہ ان کا تعلق و رشتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے۔ وہ جناب ابو طالب علیہ السلام حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور حضرت عبداللہ علیہ السلام جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کے بھائی تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے والد محترم ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سسر ہیں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دادا ہیں۔ یہ ان کا ایک مختصر سا جو وہ ان کا تعلق، ان کا رشتہ جو ہے، یہ بتانا بھی ضروری تھا تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک ان کا بڑا اہم جو ہے وہ رول، یا ان کا ایک بڑا اہم عمل جو ہے وہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا تھا، وہ نکاح بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا۔ تو یہ ان کی بہت ساری خدمات ہیں اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ پھر جب اسلام کا اعلان ہوا، جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، تو سب سے پہلے جو مسلمان تھے مردوں میں سے، وہ جناب علی علیہ السلام تھے۔ پھر جب حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت جناب علی کی والدہ جو تھیں، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور جناب فاطمہ جو والدہ تھیں حضرت علی کی، ان کو حکم ہوا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے جائیں، اور وہاں پہ جناب علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور جب علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو جناب علی نے کچھ دن آنکھیں نہ کھولیں۔ پھر جب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو جناب علی نے آنکھیں کھولیں، اور سب سے پہلے جن ہستی کو دیکھا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد بہت چھوٹے چھوٹے واقعات بھی ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن میں ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کروں گا کہ ایک مرتبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر گھر پہ نہ آئے، اور یہ محسوس ہوا کہ وہ شاید کہیں مشرکین کی، کفار کی وہ ہاتھوں میں نہ آ گئے ہوں۔ تو جناب ابو طالب نے
اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ اپنی تلواریں لے کے آ جاؤ. اپنی تلواروں کو چھپا لو اور جہاں جہاں سردار مشرکین کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں چلے جاؤ اور تلواروں کو سنبھال کے چھپا کے رکھنا. اور پھر اسی طرح اپنے جو نوکر تھے یا اپنے جو غلام تھے انہیں کہا کہ تم بھی اپنی جو خنجر ہیں ان کو لے آؤ اور انہیں چھپا کے تم بھی جا کے ان سرداروں کے پاس بیٹھ جاؤ. اور حکم دیا کہ اگر میں خالی ہاتھ لوٹا تو پھر سمجھ لینا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. تو پھر تم اپنے خنجر اور اپنی تلواریں ان مشرکین سرداروں کے سینوں میں پیوست کر دینا. اس کے بعد جناب ابو طالب 2 آدمیوں کے ساتھ تشریف لے گئے، اپنے بھتیجے کو تلاش کرتے رہے. ایک پہاڑی سے گزرے، پھر اور دیکھا، دائیں بائیں ادھر ادھر تلاش کیا، پھر دوسری جگہ پہ چلے گئے، پھر وہاں تلاش کیا، پھر آگے گئے تو ایک پہاڑی کے اوپر یا ایک جگہ پہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پیچھے حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے. جناب ابو طالب وہیں پہ رک گئے اور جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پھر جلدی سے قریب گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا. یہاں پہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ جناب ابو طالب کو اپنے بھتیجے کی زیادہ فکر تھی، اپنے بیٹے کی شاید اتنی فکر نہیں تھی. وہ بھتیجے کی تلاش میں گئے تھے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گئے تھے. چونکہ اسلام جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، ان کی بدولت دنیا میں آیا، اور ان کا رول، وہ نبی تھے اور نبی ہیں، ان کا رول تمام معاملات میں بہت اہم ہے. اور پھر جناب ابو طالب نے انہیں ساتھ لیا اور واپس آ گئے. جب واپس آئے تو مکے کے سردار جو تھے انہوں نے جناب ابو طالب کے چہرے پہ جلال دیکھا اور یہ کہا کہ آج آپ کے چہرے پہ یہ جلال کیوں ہے؟ پھر انہوں نے جو ایک شعر پڑھا، اس کا شعر کا معنی میں ابھی پراپر طور پہ نہیں بتا سکتا، لیکن انہوں نے جو شعر پڑھا اس شعر کا مطلب کچھ اس طرح تھا کہ ہم نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ کی طرح پایا. اور اس سے آگے بھی تھا. اور پھر انہوں نے ان سرداروں سے کہا، بلکہ ان کے جو قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں اور اپنے غلاموں کو یہ کہا کہ وہ تلواریں نکال لیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بھتیجے کو کچھ ہو جاتا تو یہ تلواریں اور یہ خنجر تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتے. اور پھر آپ تشریف لے گئے.
یہ ان کا پیار تھا اپنے بھتیجے کے لیے، یہ ان کا پیار تھا سردار انبیاء کے لیے، یہ ان کی خدمات ہیں ترویج و اشاعت اسلام کے لیے۔ سو ہمیں ان باتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ پھر ان کے وقت آخرت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں، وہ بہت ساری روایات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں کہ آپ بیمار تھے، شدید بیمار تھے، اور ظاہر ہے مکے کے اور سردار اور لوگ بھی ان کی خیریت پوچھنے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، بیٹھے تھے۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان میں ان کے ساتھ کوئی بات کی، اور پھر جناب ابو طالب نے کوئی بات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کان میں کی۔ ظاہر ہے جو کان میں سرگوشی ہوتی ہے وہ اس وقت کی جاتی ہے تاکہ دوسروں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، وہ بات کوئی چھپانے والی بات ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے بھی وہ بات جو کی ایک دوسرے کے ساتھ، وہ دوسروں کو بتانا مقصود نہیں تھی اور وہ دوسروں کو نہیں بتائی گئی۔ سو جناب ابو طالب کا رول یہیں پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ واقعہ کربلا میں اولاد ابو طالب نے بہت بڑی قربانی دی، اور وہ لازوال قربانی اسلام کی آج تک حقانیت کو بیان کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فارسی کا شعر جو ہے وہ ضرور بیان کروں گا، جس میں وہ کہتے ہیں: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سو جو جناب امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے اور ان کے خاندان کی قربانی ہے، جو خاندان ابو طالب کی قربانی ہے، جو خاندان رسالت کی قربانی ہے، اور ان کے اصحاب کی قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے جو اسلام کی سچائی کے لیے دی گئی، جو اسلام کے لیے دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔